رب تعالیٰ خود فرمایا قرآن میں من اللہ، میں نے احسان کیا ہے، اپنی اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، تمہیں اپنا حبیب دے دیا ہے، اتنا بڑی نعمت پھر، اور پوری کائنات میں حضور سے بڑی نعمت کوئی نہیں، پوری کائنات میں حضور کے آنے کے دن سے بڑا عید کا دن کوئی نہیں، باقی عیدیں بھی ساری اسی کے صدقے میں، اسی کے توسل سے ملی ہیں، بڑا عید کا دن حضور کی آمد کا دن ہے۔ بتائیں بھائی، آقا علیہ السلام کے آنے کا مقصد جو تھا وہ صرف اسی لیے تھا کہ میرے آنے پہ مولوی جلسے کر لیں اور چندے اکٹھے کر کے پیسے کھا کھو کے چلے جائیں، بس یہی مقصد تھا حضور کے آنے کا؟ یا حضور کا مقصد یہ تھا کہ آقا علیہ السلام حضور رب تعالیٰ کا دین لے کر آئیں اور رب تبارک و تعالیٰ کا دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے؟ تو بتائیں، اگر آج ہم رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر، رسول اللہ علیہ السلام کے نام پر کھا رہے ہیں، اپنے ہاتھ چموا رہے ہیں، تو بتائیں پھر رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو دے کیا رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کے دین کے بارے میں ہم ناشکری کا معاملہ کیا، ہم نے نہیں کیا؟ کتنے ہمارے بڑے لوگ ہیں جو مولوی پیر ہیں، جو بھی ہیں بہرحال ہیں جی، جو اپنے آپ کو کرتا دھرتا سمجھتے ہیں، بتائیں راتوں کو کیسے سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کا دین مغلوب ہے اس وقت سیاسی طور پر، کافر غالب آ چکے ہیں، کافر جو چاہتے ہیں فیصلے کرتے ہیں۔ بتائیں نا بھائی، آج کتنے سارے علاقے ہیں جہاں پر مسلمان رب کا بندہ ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر گائے کو ذبح نہیں کر سکتا، کافر غالب آ چکے ہیں، چوڑے گائے کا پیشاب پینے والے غالب آ چکے ہیں۔ آج کتنے علاقے ہیں جہاں پر مسلمان بہنیں جو ہے برقع نہیں پہن سکتی کافروں کی وجہ سے۔ آج کتنے سارے ممالک، یہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ کافروں کا ایک ملک ہے، وہاں پر ان ذلیلوں نے یہ سیکس، انگریزی میں سن لیں، سیکس کو انہوں نے سپورٹ کا درجہ دے دیا، سیکس کو سپورٹ کا درجہ دے دیا۔ تو بتائیں اقوام عالم تک دین کس نے پہنچانا تھا اگر ہم خود ہی دین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے؟ آج مسلمان بھی بیٹھ کے دین کے خلاف باتیں کرے تو بتائیں یہ ناشکری کتنی بڑی ہے۔ پوری کائنات میں قسم خدا کی میں کہتا ہوں اتنی بڑی ناشکری نہیں کی گئی جتنی بڑی ناشکری میرے حبیب کریم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر آج ہم جس کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھیجا، آج امت نے کہا کہ رب تعالیٰ کے قرآن میں کیا رکھا ہے، یہ پڑھیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، لاڈ میں کالا روٹی دیتا ہے، لاڈ میں کالے کا نظام روٹی دیتا ہے۔ ہم نے بیٹیاں بھی بیٹے بھی سارے اٹھا کے ادھر ہی لاڈ میں کالے کو دیے ہیں، پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن کو نہیں دیا ہم نے۔ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ یہ ناشکری ہے یا نہیں رب تعالیٰ کے قرآن کی؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں پوری محنت شاقہ کے ساتھ نظام مصطفیٰ قائم فرمایا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ کو عطا فرمایا نظام، وہ نظام صحابہ نے چلایا، نظام خلافت کا۔ آج پوری دنیا کے اندر کہیں بھی نظام خلافت نہیں ہے، تو بتائیں آقا علیہ السلام کے نظام کے ساتھ غداری کر کے ہم جو آج کفر کے نظام کو چلائے پھرتے ہیں، کفر کے نظام کو کوئی کندھا دے رہا ہے، کوئی سر دے رہا ہے، کوئی بازو دے رہا ہے، اپنے بیٹے دے رہا ہے، اپنی بیٹیاں دے رہا ہے، نظام کے لیے ہم نے سارا کچھ دے دیا ہے، تو بتائیں یہ ناشکری ہم نے کی ہے یا نہیں کی؟ قسم خدا کی اس سے بڑی ناشکری پوری کائنات میں نہیں ہے۔ اور آج مودی چمودی کی بھی حکومت قائم ہو جائے، یار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نظام کی حکومت نہیں ہے۔ وہ جہاں چاہتے ہیں نعوذ باللہ آج پورے علاقوں سے مسلمان ہجرت کرنے پہ مجبور ہیں جی۔ انہوں نے دروازوں پہ لکھ کے لگا دیے ہیں بتوں کے نام، انہوں نے کہا یہ نام لکھ دیا بس یہ ہمارا مکان ہے، فلاں تاریخ تک خالی کر دیں۔ مسلمان بیچارے اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں وہاں ہیں جی۔ آج نصرانیوں کو بھی جناب قوت حاصل ہے، یہودی کو بھی قوت حاصل ہے، ایک بے قوت پڑا ہوا ہے تو وہ پڑا ہوا ہے جس کے پاس امام الانبیاء علیہ السلام جیسی نعمت ہے۔ وہ تم صرف جلسے کر کے مولوی لنگر لے کے سارے نکل جاتے ہو، بھاگ جاتے ہو، اور مر کے جواب کیا دو گے اس بات کا؟ عید الاولنا وآخرنا وآیۃ من، بالکل ٹھیک ہے۔ تو بھائی وہ تو ایک کھانے کی وجہ سے ان پر عذاب ہے، بندر خنزیر بن جائیں، اور تم نے تو رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا ہے، اور وہاں پہ ناشکری کر دیا تو نے۔ حبیب کا نظام تعلیم تجھے پسند نہ آیا، حبیب کریم علیہ السلام کا نظام معاشرت پسند نہ آیا، نظام معیشت پسند نہ آیا۔ آپ کے ملک پاکستان کے اندر وہ جو ڈرامے بنانے والے ہیں، جو لاکھوں کروڑوں روپیہ ایک ایک ڈرامہ بنانے کے لیتے ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی پیسے رکھے گئے ہیں۔ ان میں کوئی میراثی بھانڈ بیمار ہو جائے تو اس میں پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے رکھے گئے ان کے لیے۔ لیکن جو رسول اللہ علیہ السلام کا دین پڑھنے والے مدرسے کے بچے ہیں، مسجد کا امام بیچارہ جو 10-15 ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہے، اس کے لیے کیا رکھا ہے تم نے؟ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو کہاں کا چھوڑا تم نے؟ بتائیں۔ یہاں پہ چرچوں کے لیے، مندروں کے لیے تم یہاں پیسے ہوں، لیا ہم سے جائے دیا انہیں جائے،
تو بتائیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ کے دین کی ناشکری کی ہے نہیں کی ہم نے؟ قسم خدا کی میں کہتا ہوں اتنی بڑی دماغ پھٹتا ہے بندے کا، دماغ کھولتا ہے۔ کاش کہ بندہ ذرا دیکھے، ایک طرف 4 روٹیوں کے ٹکڑے، دسترخوان اور سالن ایک طرف رکھے، اور ایک طرف حبیب کریم علیہ السلام کی جد و جہد رکھے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جتنے انبیاء ہیں، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں مطلب کئی دنوں کے بعد ہمیں کچھ میسر آتی تھی پکانے کے لیے، ہم ہنڈیاں کھڑی کرتے تھے، ابو جہل جو ہے، ابو لہب جو ہے، یہ گندگی اٹھاتا تھا، وہیں سے ایسے نشانہ باندھ کے اس ہنڈیا میں ڈال دیتا تھا، کھانے کو پھر میسر نہیں آتا تھا۔ تو بتائیں ایسے حالات میں میرے آقا علیہ السلام نے اس دین متین کو جناب ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ اس کا ہم تک پہنچایا۔ آج جو قرآن ہمارے پاس یہ ختم پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس یہ بیٹی کو روانہ کرتے ہوئے سر پر رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ جن چیزوں کے لیے ہم نے رب کے قرآن کو سمجھ رکھا ہے بالکل نہیں ہے بھائی، یہ ناشکری ہے۔ وہ دسترخوان کی ناشکری کرے بندہ تو وہ بندر و خنزیر بنا دیا جائے۔ رب فرمایا ایسا عذاب دوں گا جو سارے جہانوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ تو بتائیں جو حبیب کریم علیہ السلام کا نظام تعلیم سے ناشکری، نظام علم سے ناشکری، ہاں جی، نظام معیشت سے ناشکری، نظام معاشیات سے ناشکری، ہاں جی، نظام معاشرے سے ناشکری، نظام حکومت سے ناشکری۔ ناشکری صرف ناشکری نہیں کی انہوں نے، غداری ہے، پورے غدار بنے ہیں ہم۔ بتائیں نا یار اپنے نظام تعلیم کا، اپنے نظام معیشت کا، نظام معاشرت کا، نظام سیاست کا، میرے آقا علیہ السلام کے نظام کا کہیں نام بھی لیتے ہیں ممبر پر مولوی؟ نہیں لیتے نام۔ آج جس کو بھی دیکھو میں جی فلانا جمہوری کا بندہ ہوں، میں فلانا جمہوری کا بندہ ہوں، میں فلانا جمہوری کا بندہ ہوں۔ قسم خدا کی میں کہہ رہا رب تعالیٰ کا قرآن سامنے ہے، تو ایک بار جا قبر میں تو یہ پتہ چل جائے گا کہ تو کس کا بندہ بن کے رہا تھا۔ رسول اللہ کا غلام بھی بنا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بنا تھا، تو پھر نظام کسی اور کے کندھے پہ اٹھایا پھرتا تھا تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ بتائیں۔ اتنی بڑی بات قسم خدا کی دماغ کھولتا ہے۔ یہی بات سوچ کے، یہی میں آج صبح آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا بھئی ایک دسترخوان کیا ہوگا؟ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے عیسیٰ کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں وہ عذاب دوں گا جو سارے جہانوں میں کسی نے نہیں دیا ہوگا، نہ، بلکہ فرمایا دسترخوان، کیونکہ آیا میرے نبی کے نام پہ ہے، میں اپنے نبی کے منہ کو دے رہا ہوں تمہیں، اگر تم نے اس کی ناشکری کی تو عذاب پھر وہ دوں گا جو سارے جہانوں میں کسی کو نہیں دیا ہوا۔ بتائیں نا جی آج پھر ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے دین ہمیں دیا اپنے نبی کے منہ کو دیکھتے ہوئے، ہیں اپنے نبی کی وجہ سے اور اپنے نبی کے ہاتھوں سے دیا، اپنے نبی کو اتنی تکلیفیں پہنچی میرے آقا علیہ السلام کو، پھر جا کے دین پہنچا ہے، پھر اس دین کے ساتھ اتنی ناشکری ہیں، اس دین کے ساتھ اتنی غداری، تو بتائیں پھر کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں کہ ہم چلو، میں حقیقت کہتا ہوں آج کے اس دور کے اندر نا کئی کہتے ہیں جی پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا دیکھ بات سن، جس دور کے اندر نظام کفر کو نظام اسلام ثابت کیا جا رہا ہو نا، وہاں پر نظام حق کو، نظام دین کو، نظام مصطفیٰ کو نظام مصطفیٰ کہتے رہنا بھی بڑا جہاد ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، یہ بھی بڑا جہاد ہے۔ جب بڑے بڑے جناب کرتے دھرتے لوگ جو ہیں نا وہ بھی کفر کے نظام کو کندھے دے رہے ہوں، تو اس وقت کسی غریب کے بچے کا کھڑے ہو کر رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی حقیقی تصویر پیش کر دینا، یہ بھی بڑا جہاد ہے۔ آپ نے پھر کیا کیا؟ میں نے کہا چلو کیا کچھ نہیں ہے، کئیوں کا ذہن تو بنایا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جماعت میں کھڑے کھڑے بندے پکڑ پکڑ کے جناب لاڑ میں کالے کے نظام میں اس کی صف میں جا کھڑے کیے آپ نے۔ آپ کو تو روٹی چاہیے تھی نا، وہ روٹی آپ کو مل گئی، میسر آ گئی روٹی آپ کو۔